جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی امپورٹنٹ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ختم ہو گیا، اور یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر نواز شریف کی حکومت کے جانے کا ذمہ تھا، اور اسی کیس پر عمران خان کی حکومت کے آنے کا الزام بھی تھا۔ اسی کیس کے حوالے سے میڈیا پر ٹرائل بھی چلتا رہا۔ اسی کیس کے حوالے سے کچھ ججز نے ایسی حرکتیں کی، ایسے ریمارکس دیے سسیلین مافیا اور ڈارک لا ڈکشنری والے، جو پورے نظام عدل کی توہین ہے۔ اسی کیس کے حوالے سے نواز شریف کو بھی زیر عتاب لایا گیا، 10 سال کی انہیں قید اور سزا دی گئی۔ مریم نواز کو 7 سال کی قید اور نااہلی کی سزا سنائی گئی۔ کیپٹن صفدر کو 1 سال کی قید اور سزا سنائی گئی۔ آج کیپٹن صفدر بھی بری ہو گئے اور مریم نواز کی درخواست منظور ہو گئی، اور ساتھ ہی مریم نواز کی سزا بھی ختم ہو گئی۔ اس سارے پروسیس میں تقریباً 6 سال لگے۔ اس 6 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا، اس ملک کے ساتھ جو تباہ کن صورتحال آئی، وہ میرے اور آپ کے سب کے سامنے ہے۔ آج کی کیس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہاں پہ نظام عدل بھی کمپرومائزڈ ہے۔ اگر کچھ ججز آپس میں مل جائیں تو وہ چاہیں تو اس ملک کی جمہوریت، سیاست، وزیر اعظم، کابینہ، پارلیمان، ہر چیز کو تہ و تیگ کر سکتے ہیں اور اس سارے سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بات اب کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ پاناما کا کیس ایک انٹرنیشنل خبر تھی۔ اس کے اندر نواز شریف کے اوپر ایک کیس تخلیق کیا گیا، اور ایون فیلڈ کے فلیٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں میڈیا پر کی گئیں، اور یہ لوگ بتاتے بتاتے تھک گئے کہ ایون فیلڈ کے فلیٹ سے نہ نواز شریف کا کوئی تعلق ہے، اور اگر نواز شریف کا تعلق نہیں ہے تو مریم نواز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیسے کہ ایک جرم ہوا ہی نہیں ہے تو اس جرم کی معاونت کرنے والے کے خلاف کیسے الزام دیا جا سکتا ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ اس جرم کی معاونت کرنے والے کے خلاف بھی 7 سال کی سزا کی، اس معاہدے پر جس نے دستخط کیے جو کیپٹن صفدر، اس کو بھی 1 سال کے لیے سزا دی گئی۔ الٹیمیٹلی اس میں بھی نیب کچھ نہیں پروف کر سکی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک JIT بنائی 5 رکنی، اور اس کے بعد مانیٹرنگ جج لگائے گئے، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا ہو گئی۔ آج وہ جو ماضی کا جبر تھا وہ پانی بن کر بہہ گیا ہے۔ وہ جو تکالیف ان لوگوں نے سہی تھی، وہ ساری تکالیف ختم ہو گئی ہیں، اور اس لیے کہ سچ سامنے آ گیا ہے، جھوٹ کو شکست ہوئی ہے، حق کی فتح ہوئی ہے۔ لیکن اس سارے عرصے کے اندر جو کچھ ہوا وہ اس ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس سارے عرصے کے اندر ہمیں ان کرداروں کی، جنہیں ہم ثاقب نثار، آصف کھوسا اور دیگر ججز، جنہوں نے باقاعدہ یہ منصوبہ کیا، اس کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی، اس میں اس وقت کی عدلیہ بھی شامل تھی، اس میں اس زمانے کا میڈیا بھی شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے ملک کی جمہوریت کے خلاف، اس ملک کی سیاست کے خلاف، اس ملک کے پارلیمان کے خلاف ایک سازش کی، جس کی کلی آج کھل گئی۔ اس سازش کا مقصد اور مطمع نظر صرف ایک شخص تھا کہ کسی طرح عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، کسی طرح وہ پارٹیاں جن کی جڑیں عوام کے اندر ہیں ان کو پس پشت رکھ کر ایک نیا سسٹم کریٹ کیا جائے، ایک ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا جائے۔ وہ ہائیبرڈ نظام آج آپ کو پتہ ہے اپنے محسنوں کے خلاف ہی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ ہائیبرڈ نظام اور اس کا سرغنہ آج اپنے محسنوں کو ہی گالی دے رہا ہے۔ وہ ہائیبرڈ نظام جس کا سرغنہ آج اپنے سارے لوگوں کو جو ہے بہتان کا نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں انصاف کے حصول کے لیے 6 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان 6 سالوں کی کہانی کبھی آپ سنیں تو اس کے اندر سیاسی قیادتوں کے ساتھ جو مظالم ہوا، جو مریم نواز کے ساتھ سلوک ہوا، جو نواز شریف کے ساتھ سلوک ہوا، جو میڈیا پر ٹرائل کیا گیا، آپ کو اگر یاد نہیں تو ذرا چشم تصور کو کھولیے اور سوچئے کہ وہ 2 کمپنیاں تھیں نیلسن اور نیکسول، اس کے حوالے سے
کیسے کیسے لوگ جو ہیں جن کو اردو تک پڑھنا نہیں آتی وہ ٹی وی پر بیٹھ کر دلیلیں دیا کرتے تھے. پورے میڈیا میں نواز شریف کی اور مریم نواز کی حق بات کو اور سچائی کو سامنے لانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا. اس زمانے میں یوٹیوب اتنا مقبول نہیں تھا لیکن الیکٹرانک میڈیا پورا کیپچر تھا. سوشل میڈیا پر سوائے گالی کے ایسے لوگ جو نواز شریف کے حق میں بات کرنا چاہیں یا اس بات کا ثبوت دینا چاہیں کہ یہ سب کیس ایک فریولس کیس ہے, ایک سازش ہے, ایک دھوکہ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ, ان لوگوں کے لیے صرف گالیاں تھیں, دھمکیاں تھیں اور الزامات تھے اور ان کو لفافہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا. آج کی سماعت میں جو فیصلہ آیا ہے, جو مختصر فیصلہ آیا ہے, اس نے نہ صرف کیپٹن صفدر اور مریم نواز کو بری کر دیا ہے, ان کے اوپر تمام الزامات ختم کر دیے گئے ہیں, بلکہ یہ نواز شریف کے لیے بھی راستہ کھل گیا ہے اور نواز شریف کے اوپر بھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. اب وہ لوگ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ جن کے ذہنوں میں یہ تاثر کھوپڑیاں کھول کھول کر ڈال دیا گیا ہے کہ سب سے بڑا چور اور ڈاکو نواز شریف ہے, سب سے بڑا چور ڈاکو آصف زرداری ہے, ان لوگوں کو ذرا یہ سمجھنا چاہیے یہاں پر سیاسی قیادتوں کے خلاف کس قدر منظم کیمپین چلتی ہے کہ ان کی حق سچ بات کو ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا, کوئی طریقہ نہیں رہتا کہ وہ عدالتوں کے پاس جائیں تو عدالتیں تلواریں سونت کر بیٹھی ہوتی ہیں, نیب کے پاس جائیں تو نیب انتقامی کارروائی کر رہا ہوتا ہے, اور اگر وہ میڈیا کے پاس جائیں تو میڈیا ان کی طرف سے کسی بیان کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ وہ سازش تھی جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں تھی, یہ سازش پاکستان کے خلاف تھی. آج آپ 2016 کے بعد کا پاکستان دیکھیں اور آج کا پاکستان دیکھیں, ہم نے ہر مقام پر لوز کیا ہے, ہم نے پاکستان کا نقصان کیا ہے, ہم نے سیاست کا نقصان کیا ہے, ہم نے جمہوریت کی عظمت کا نقصان کیا ہے, ہم نے پارلیمان کی بالادستی کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے, ہم نے عدالتوں کے احترام کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہے, اس لیے کہ اس وقت سارے نظام کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں, چاہے اس کے لیے کسی پاک باز شخص کو, چاہے اس کے لیے کسی بے گناہ شخص کو سزا ہی کیوں نہ دلوانی پڑے, چاہے سارے چینلوں پر فون کر کر کے پروگرام ہی کیوں نہ کروانے پڑے, چاہے ساری عدالتوں کے اوپر ایک نادیدہ مانیٹرنگ ہی کیوں نہ کروانی پڑے, لیکن عمران خان کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے. آج وہ جو گزشتہ 6-7 سال کا جبر تھا وہ ختم ہو گیا. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون حساب دے گا, اس عرصے میں جو نواز شریف قید میں رہے ان کو جان سے مارنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا, ان کے پلیٹلیٹس بھی کم ہو گئے, ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی, وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, اور اس کا جواب کون دے گا؟ پھر اس کے بعد مریم نواز جو نیب کی قید میں رہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مریم نواز نے کبھی بتایا نہیں, لیکن اب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری زبان کا تالا اب کھل گیا ہے اور میں اب ان سوالات کا جواب دے سکوں گی جو میں نے بہت عرصے سے نہیں بتائے. تو وہ سارے سوالات جو ہیں وہ بھی اب سامنے آئیں گے, وہ سارے حقائق بھی اب سامنے آئیں گے. تو پھر اس میں کچھ ایسی رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ جو کہ آپ کی قید میں ہے, اس معاشرے میں, اس ملک میں سیاسی انتقام کی خاطر کیسا بھیانک سلوک کیا گیا, یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے. لیکن جو مریم نواز نے کہا کہ چند دنوں کے بعد وہ پریس کانفرنس کریں گی اور ساری تفصیلات بتائیں گی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں اور کس قسم کا اس نظام کا جبر ہمارے سیاستدانوں پر مسلط رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز اب پارلیمان میں آ سکیں گی, پارلیمنٹ میں آ سکیں گی, الیکشن
لڑ سکیں گی۔ نواز شریف کی واپسی بڑی جلد متوقع ہے، نواز شریف کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں گے۔ نواز شریف نے آ کر بس اپنا آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور وہ سرنڈر کریں گے، اور لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نومبر کے بعد آئیں گے۔ اصل صورتحال کا انہیں ہی علم ہے، لیکن جو میرا اندازہ ہے کہ نومبر سے پہلے وہ نہیں آئیں گے، دسمبر کے ارلی دنوں میں نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں گے۔ اور آج مریم نواز نے جب یہ کیس ختم ہوا تو اس کے بعد جو گفتگو کی اس میں چند نکات بہت زیادہ اہم تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز سے سوال کیا گیا کہ آپ کو جو ہے جب آپ حراست میں تھیں تو پھر آپ کو ایک فون بھی دیا گیا، اور اس زمانے میں میڈیا پہ بڑا شور مچا تھا کہ جناب وہ جو ہے مریم نواز کے پاس تو اپنا فون ہے۔ آج انہوں نے بتایا کہ وہ فون نیب نہیں دیا تھا، اور اپنے بچوں سے یا اپنی والدہ سے یا اپنے والد سے بات کرنے کا ایک طریقہ تھا، وہ بات کر سکتی تھی، اور اس فون کے حوالے سے اگر وہ کچھ کہنا، نیب کو الزام لگانا چاہے گا تو وہ فون نیب نہیں دیا تھا۔ دوسری انہوں نے ایک بات بتائی جو بہت خوفناک، رقیق اور ذلیل قسم کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو کچھ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کی جہاں آڈیو ویڈیو لیکس کا زمانہ ہے اور وہ ان کے اوپر ان کی بھی ایک ویڈیو لیک کی جائے گی۔ تو مریم نواز نے بڑی دلیری سے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میری ویڈیو بنائی گئی تھی، رات کے 12 بجے جیل میں قید میں کچھ لوگ 15-20 لوگوں نے ہلہ بول دیا تھا میرے کمرے کے اندر، میں اس وقت نائٹ سوٹ میں تھی، اور ایک آدمی مسلسل میری ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو یہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، سیاسی انتقام میں اس طرح گر جانا جو کہ عمران خان صاحب گر گئے، باتھ روم میں خواتین کے کیمرے لگوانا اور بنی گالا میں بیٹھ کر اس صورتحال کو انجوائے کرنا، رات کے 12 بجے ایک خاتون کے کمرے میں 20 مردوں کا گھس آنا اور اس کی ویڈیو بنوانا، اور وہ نائٹ ڈریس میں، اور بعد میں یہ دھمکی دینا کہ ہم آپ کی وہ ویڈیو ریلیز کر دیں گے۔ تو مریم نواز نے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ وہ ریلیز کریں، اس لیے کہ بلیک میلر صرف آپ کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اگر وہ ویڈیو آ گئی سامنے تو اس سے ویڈیو ریکارڈ کرنے والے زیادہ شرمندہ ہوں گے بجائے اس کے کہ جس کی ویڈیو بنی ہے۔ ظاہر ہے ایک خاتون رات 12 بجے اگر وہ نائٹ ڈریس میں ہے اور ان کی آپ اچانک ویڈیو بنا کر دے دیں گے تو اس میں شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے، سزا تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے اور ان کے کمرے پہ جو ہے ہلہ بولا ہے۔ کچھ اور سوالات مریم نواز سے کیے گئے اور نواز شریف کی بریت کے حوالے سے بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جلد ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جس وقت ان کی بریت ہوئی ساتھ ہی ان کو نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، نواز شریف صاحب کو فون کیا یا فون آیا، لیکن پہلا فون انہوں نے کیا۔ اور مریم نواز کی یہ بات بہت اچھی ہے، کچھ ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل ہو، وہ ہر بات میں، چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات میں نواز شریف سے لازمی مشورہ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اور نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں تو وہ ان کو یقیناً اچھے مشورے دیتے ہوں گے۔ اسی پریس بریفنگ کے دوران شہباز شریف صاحب کا بھی فون آ گیا اور مریم نواز نے انہیں کہا کہ انکل آپ کو ہی مبارک ہو، اور وہ یقیناً مریم نواز کو بھی مبارکباد دے رہے تھے۔ اچھا، آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہوئی، عمران خان کے کردار کے حوالے سے بات ہوئی، تو مریم نواز نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ ہماری جو آڈیو لیکس ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، وطن کی خاطر کچھ کر رہے ہیں، اگر کوئی غلط کام آج تک کوئی چیز پروو نہیں ہو سکی۔ جبکہ عمران خان کی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس میں شوکت ترین صاحب ملک کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب سائفر والا ڈرامہ کی ہنڈیاں پکا رہے ہیں اور ملک میں نفرت اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اور ان کی آڈیو اور ویڈیو لیکس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس کو
جو ہے لوگ بھی اب تک سمجھ گئے ہوں گے. اور پی ایم ایل این نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قانون کے خلاف ہو, جو آئین کے خلاف ہو. انہوں نے اپنے داماد والی بات کی بھی ذکر کی کہ وہ کوئی پلانٹ لگا رہے تھے جس کی آدھی مشینری عمران خان صاحب کے دور میں آ چکی تھی, آدھی مشینری رہ گئی تھی. تو اس کے بارے میں ایک کوئری جنریٹ کی گئی, ایک سوال پوچھا گیا. شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ یہ موجودہ اب وہ امپورٹ پر بین لگ چکا ہے, اور جب بین لگ گیا ہے تو پھر اب دوبارہ وہ سوال نہیں اٹھتا. تو مریم نواز نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا, اور ان کے داماد نے بھی, اور شہباز شریف نے یہ بات مریم نواز کو سمجھا دی گئی. اتنا سا قصہ ہے جس کو اتنا بڑا بنا کر پیش کیا گیا تھا. اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ اس شخص کو اب آزاد گھومنا پھرنا نہیں چاہیے, اس شخص کو اب بالکل لوگوں سے خطاب نہیں کرنا چاہیے, اس شخص کو معاشرے میں نفرت اور انتشار پھیلانے کی مزید اجازت نہیں دینی چاہیے. اس شخص کو پکڑے, قید کرے, اس کا منہ بند کرے. تو وہ بڑے جو ہیں سخت لہجے میں عمران خان کے رویے کی تعریف کی. اور مریم نواز اب پارٹی میں, اور چونکہ وہ اب ایم این اے بھی بن سکتی ہیں, ایم پی اے بھی بن سکتی ہیں, تو ان کا رول ڈیفرنٹ ہوگا. اب ان کی بات کی زیادہ ویلیو ہوگی. یہ نہیں کہ ان کی بات کی پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اب ان کی بات کی زیادہ ویلیو ہوگی. تو وہ جس طرح کا نریٹو لے کے چل رہی ہیں, اور کل ان کے ٹویٹ کے حوالے سے بھی بڑی کلیئر انڈیکیشن تھی کہ اب عمران خان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی. اس لیے نہیں کہ اس نے مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف کام کیا, بلکہ اس لیے کہ وہ شخص اب پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اور مسلسل پاکستان کے خلاف ایک سازش میں مصروف ہے. تو ایسے شخص کو اب آزاد نہیں گھومنا چاہیے, اور اس کو جو ہے اب کسی نہ کسی طرح قید کرنا چاہیے. اور عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں اور جتنے الزامات ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی پکڑ ضرور ہونی ہے, اور وہ جیسے ہی پکڑ ہوگی تو پھر عمران خان کا جو فتنہ ہے اس کے اوپر کاری ضرب پڑے گی. اب مریم نواز نے ایک اور کچھ آڈیو ویڈیو لیک کے حوالے سے یہ بات کی کہ زیادہ تر آڈیو لیکس تو میری ہو رہی ہیں, 5 میں سے 4 آڈیو لیکس میری ہوئی ہیں, جس میں اللہ کا شکر ہے کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا, کوئی غیر آئینی بات نہیں تھی. ہم پاکستان کی بہتری کے لیے ہی بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے اس پہ مزید تڑکا لگایا کہ یہ ریکارڈنگز, اس کا مطلب ہے کہ وہ اور عمران خان کے کوچ کر رہے ہیں. عمران خان کے کوچ, اب اس کی کیا مراد ہے؟ عمران خان کا کوچ تو جنرل فیض حمید کو کیا جاتا ہے, جس کی نوکری بھی عمران خان نے خراب کی, اور جس کی وجہ سے ان کا ایسا یارانہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ پر بھی کمپرومائز کیا, اس لیے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام نہیں لینا, انہیں تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے, اور جب انہوں نے تبدیل کیا تو اس کے ساتھ ہی معاملات بگڑ گئے. تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان کے کوچ ہیں, اور وہ عمران خان کے کوچ اب بھی کہیں نہ کہیں ان کی مدد کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے سپلائی انفارمیشن کی بھی اور دیگر معاملات کی پہنچا رہے ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ دور اذیت اب گزر چکا ہے سیاسی جماعتوں کا. ہم نے اس سارے معاملے میں 6 سال گزار دیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان قائم ہے. ورنہ عمران خان صاحب کی جو کوشش تھی کہ وہ تو اس ملک کے 3 ٹکڑے بھی کرنا چاہتے تھے, اور اگر ان کو موقع ملتا زیادہ تو انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا. کون اب ان سوالوں کا جواب دے گا کہ گزشتہ 6 سال کے اندر جو مریم نواز نے, نواز شریف نے اذیتیں برداشت کی ہیں, جو شاہد خاقان عباسی نے قید کاٹی ہے, جو حنیف عباسی پہ 25 سال کی قید کا مقدمہ ہے اور ان کے خلاف, اور جو احسن اقبال اور باقی سارے لوگوں نے جس طرح ظلم برداشت کیا ہے, اور اس کے اندر سے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. تو اس سب کا کون حساب دے گا کہ جو کردار کشی کی گئی ہے, جس طرح ان کو چور ڈاکو پروف کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے, لوگوں کے خاندانوں میں, بیٹیوں کے حوالے سے, بیویوں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے جس طرح کی ویشس روتھ لیس کیمپین کی گئی ہے, اس کا نتیجہ کیا
نکلے گا، اس کا حساب کون دے گا؟ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے وہ ناسور جنہوں نے ایک منظم سازش کے تحت ایک پورے ملک کی سیاست اور جمہوریت کو پاؤں تلے رون دیا، ایوان کی حرمت کو ٹھوکر مار دی، کیا کبھی ہم ان کا بھی حساب کر سکیں گے؟ کیا کبھی ہم ان کا بھی گریبان پکڑ سکیں گے؟ یا پھر صرف ہمارے پاس سیاستدانوں کے گریبان ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ لیکن آج کی اس سماعت سے، مریم نواز کی بریت سے اور کیپٹن صفدر کی بریت سے 3-4 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دور اذیت گزر گیا ہے، اب نواز شریف کی واپسی بہت جلدی ہوگی، اور مریم نواز اور نواز شریف دوبارہ ایکٹیو پارٹ جو ہے پالیٹکس میں آئیں گے۔ عدالتوں کا جو رویہ ماضی میں رہا ہے، جس طرح کا سازشی بیانیہ سیل کیا گیا، اب ان کا رویہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اب نیوٹرل ہونے میں ہی عافیت جان رہی ہے۔ یہ ساری خبریں ملک کے لیے، اس سماج کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں۔ اس پہ مزید بات ہوگی، خاص طور پہ مریم نواز کی، جس دن وہ ان سوالوں کے جواب دیں گی کہ نیب کی حراست میں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، تو وہ ضرور سنیے گا کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی اور ایک خاتون اور ایک سیاسی لیڈر کس کو جب یہ نظام ظلم کا نشانہ بنانا چاہتا ہے تو کس گھٹیا حد تک گزرتا ہے اور کس نچلے سطح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ خیر، مزید بات ہوگی، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔